اپریل کو موضع باڑہ گڑی میں سرانہ مجلس نقد ہو رہی ہے، جس سے ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 21 اپریل کو موضع عمران والی میں بسلسلہ برسی ملک غلام رضا صاحب کے سرانہ مجلس نقد ہو رہی ہے۔ ملک رضا صاحب کے برسی کے سلسلے میں سالانہ مجلس ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 1 مئی کو موضع ممودکی میں سالانہ مجلس نقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 1 مئی کو موضع ڈنگے میں سالانہ مجلس نقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 31 مارچ کو موضع بیلوال میں سالانہ مجلس نقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کے نامور علماء کرام و ذاکرین نظام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ 31 مارچ کو موضع جمال جان میں سالانہ مجلس نقد ہو رہی ہے، جس میں ملک کی تمام علماء کرام و ذاکرین نظام تشریف لا رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی اپیل ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ افطاری کا بڑا وسیع رینج ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ افطاری کر کے جائیں۔ اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران جناب شوکت صاحب، اور ان کے بعد سید محمد حسین شاہ صاحب بنگلہ یاسمین، اور آخر پہ ملک علی عباس علوی آف چونیاں عطا فرمائیں گے۔ جناب شوکت صاحب۔ ٹھیک ہے، 5 تک لے آئے جی محمد حسین شاہ، 5-10 سے چھڑ دیا۔ اچھا جی، حاضر جی۔ تھوڑا سا ہی کھل سکتا ہے۔ یزیدیت کیوں نہیں آکھیا؟ مردہ آباد یزیدیت حیدری، درود پڑھ دے مل کے بلند آواز۔ اپیل ہی ہے تواڈے اگے روزہ دار اور ڈھیر سارے بندے کوشش کر کے ایک باری درود سونا کر کے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیا مظہر العجا تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات۔ بسم اللہ کرو۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ سارے آمین آکھو، مہربانی کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ عزت مواب علی مرتبت براعظم ملک عاقب صاحب اور اس گھر کے ایک ایک فرد کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چچا جان بزرگ عالم سے لے کے آخری ماتمی تک مالک سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ منت کر رہا ہوں جو بولتے ہو ذکر حسین کا واسطہ، ہاتھ باندھ کے روزہ دار بھی ہوں، حسین کا ذاکر بھی ہوں۔ منت کر رہا ہوں آمین سارے کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرمائے۔ میرے اللہ اس عزت والے مہینے کا واسطہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ عزاداری مظلوم کے دن قریب آ رہے ہیں۔ 19، 20، 21 رمضان پورے پاکستان میں عزاداری ہونی ہے۔
बादशाह के मातमियों की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक मेरे वतन को और इज़्ज़तें अता फरमा, फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की मदद फरमा। आली मर्तबत बिरादरम सलीम रज़ा साहब की वालिदा बीमार हैं, ज़िक्र मज़लूम का सदका मालिक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हमें इस काबिल बना कि हम आखिरी बादशाह के कारवान नुसरत में शरीक हो सके। दरूद मिलके पढ़ दें बुलंद आवाज़। सिर्फ एक कदम नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, हर बंदा सिर्फ एक कदम अपील है मेरी, हर मातमी अगों, हर अज़ादार अगों, हर रोज़ेदार अगों जेड़े ज़िक्र हुसैन ते टुर आए हो, अपील है भाईजान तुहाडे अगों जेड़े पिछे बैठे हो, एक कदम नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन अगे आ जाओ। मर्जी है तेरी, नाल वाले नूं वेखी मेरी गल ना मनी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੋਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। घर दसी ना भाई शौकत तरले करता रहा, मैं नहीं उठिया। पढ़ी दरूद मिल के बुलंद आवाज़। है इजाज़त जी? सूरत हाल यानी भाई आपके सामने है। आकिफ़ साहब से अभी वक्त की तकसीम डिस्कस हो रही थी। मैं आपके सामने नौकरी कर रहा हूँ। मेरे बाद इज़्ज़त मुआब जनाब कारियुल कसायद सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब बानी मजलिस की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हैं। आली मरतबत जनाब मलिक अली अब्बास अलवी साहब, मोतबर नाम है ज़िक्र मज़लूम की दुनिया का। गालिबन वो कम से कम मेरे कागज़ात में 10 से 12 मिनट में आ जाएंगे। 6:05 से 10 मिनट के अंदर अंदर हर हाल में हम मजलिस ख़त्म करना चाह रहे हैं। तकरीबन 80 मिनट हैं हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा। बस को ऐसे बांट लेते हैं 30-30 मिनट करके, 80, 85, 90 इंज कर लाँगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ मदद की ज़रूरत है। टाइम थोड़ा है तो हम 17 बंदे पढ़ना भी है, इफ्तारी भी करनी है, इंशाअल्लाह भरपूर इंतज़ाम है। वो जो पहले सैकेंड तुसी बोल पवो तो एक गल 2 बारी ना करिए तो फिर थोड़ी देर ज़्यादा पढ़ लाँगे। माह सयाम है, बहुत सारी अज़मतों से, इज़्ज़तों से, रिफ़अतों से मंसूब है ये महीना। शाबाश, इन्हीं गाले सारी मौला इस तरह देने भाईजान जी, वो गाजी इस तरह देने। मैं केड़ा खबर पहली बारी पढ़ना तो फिर ये तो इतने तो इस गारे तो मैं पढ़ पढ़ के बुढ़ा हो गया। मौला इस तरह देने, सदा सलामत रहो। इज़्ज़तों अज़मतों वाला है ये महीना। बिस्मिल्लाह करा। चलो याद आ गया, मैं आधे सेकंड ऐलान भी करदा। 26 मई तक जिए तो संदराना बशर्ते ज़िंदगी बाबा जी के बाद बाबा गुलाम बादशाह साहब के पास नौकरी करेंगे। 14 अप्रैल तक ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह गालिबन ये इश्तिहार पड़ा हुआ है, बाजड़ा गढ़ी बशर्ते ज़िंदगी मलिक हसनैन हैदर साहब, मलिक वकास साहब, मलिक ज़हीर साहब के ज़रिए तमाम सालाना नौकरी है। 12 मई की एक नौकरी भी कहीं कोटली सैद अमीर, तब तक जिए तो वहाँ भी आपको सलाम करेंगे। फिर वसीम के यहाँ ज़फ़रवाल में 25 मुहर्रम, तब तक जिए तो ज़रूर आपको सलाम करेंगे। इस महीने में एक उस शहज़ादे की आमद है, एदा ना है सियाल को, एदा ना है सियाल को। अल्लाह अकबर। इस महीने में एक उस बादशाह की, एक उस शहज़ादे की, एक उस सरदार की आमद है। आपके लिए कह रहा हूँ, जिसके नाम के हर्फ लिख के तुम्हारी अपनी मर्जी है। ज़बर पढ़ो तो भी ठीक है, पेश पढ़ो तो भी ठीक है। ना 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 ना, मेरी नालायकी। सलाम है आपको। चलो बहुत शुक्रिया मुरीद भाई, बड़ी मेहरबानी मलिक जी, जी बड़ी मेहरबानी। जेड़े अपड़ गए हो तुहाडा बहुत शुक्रिया, जेड़े ना अपड़े उन्होंने वास्ते खोलता पिया है सीन नून। तुम्हारी मर्जी है, हे पे ज़बर डाल दो तब भी ठीक है, हे पे पेश डाल दो। हुस्न पढ़ो तो भी ठीक है, हसन पढ़ो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़ारों साल जिए आप,
حسن پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، حسن پڑھو تو بھی ٹھیک ہے. 4-5 منٹ گل کرنی ہے، 10-12 منٹ نظم پڑھ کے میں بھائی محمد حسین شاہ صاحب نے ممبر دے دینا تے بار بار ایک کو گل کرنا اچھا بھی لگتا ہے. ترلا جے میرا وہ بندے ضرور بولو جنہوں نے شوکت سنن دی جاچ ہے، وہ بندے دکھی نہ کرو، باقی دی اپنی مرضی ہے. بچہ جب گھر میں چلنا سیکھتا ہے نا، باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. ارمان لگ گئی علی دی قسم ہے، سیالکوٹ جی داد نہ ملی تھی، ارمان لگنا ہے. باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. چھوٹا بھائی ہو تو اسے انگلی پکڑا کے چلتا ہے. حسن کا گھر وہ ہے جس میں حسن کے باپ علی کو محمد نے کل ایمان کہا ہے. حسن کے بھائی حسین کو بسم اللہ کرائیں، اعلان میں نے کر دیا ہے. حسن کے بھائی حسین کو 14 اپریل کا اعلان میں نے کر دیا ہے. حسن کے بھائی حسین کو اجمیر والے نے دین مانا ہے. میں قبر تک اس کا شکریہ ادا کروں گا روزے کے ساتھ، جو سمجھ گیا اور بول پڑا. اللہ کے جہان کا اکیلا شہزادہ حسن جب مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا، ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، دین کو انگلی پکڑا کے. ہائے 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 تیرا نام سیالکوٹ جی لالا جی صدقے یہ دے اندر علی او مہربانی کرے بولے ہائے دری غازی استانے شالہ ہاتھ اچھے رانے اے بزرگ جی من یار جی جی بزرگو پتران دے شار ہونے نسلان دی خیر ہونے. آہا آہا جیس میں یار تے بیٹھے ہو تے 42 سال میں پڑھ دے ہو گئے تے 42 سال ہی سیالکوٹ پڑھ دے ہو گئے. تھوڑی زندگی نہیں ہوتی. 5 نسلہ میں سن کے جوان ہوئی نے میں نے علی بادشاہ دیں پتران دی قسم میں تواڈی وے تو ایک جملہ آکھوں کوئی نہ بولے تسی کلے بولو میں راضی ہوں. جاؤ اعلان کر دو اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا شہزادہ حسن جو میدان محشر میں ناز کر کے کہے گا میں کائنات کا پہلا بادشاہ ہوں جس کی ماں بھی معصومہ ہے جس کا باپ بھی. ہائے 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 جی صدقے جی جی صدقے صدقے شالہ ہاتھ اونچے ہی روان جڑے دروازے سے کھڑے ہو کہ دے اندر علی ہاتھ چاہو ہائے دری حسین استادین غازی استادین شالہ ہاتھ اچھے رمن سلام ہے تواڈی کیا بات ہے تواڈے سنن دی کیا بات ہے. اللہ کی اس پوری کائنات کا واحد بادشاہ حسن جو میدان محشر میں ناز کر کے کہے گا میں کائنات کا واحد سلطان ہوں جس کی ماں بھی معصومہ ہے جس کا باپ بھی معصوم ہے. یعنی حسن کائنات کے واحد معصوم جوڑے کا وارث ہے. آئے ہائے حسن کائنات کے واحد معصوم جوڑے کا وارث ہے. حسن کے ظہور کا وقت پتہ ہے 2 نمازوں کے درمیانی اور نسل جیوے ہو تواڈی شوکت رضا شوکت توڑا مقرود ہو گیا 2 نمازوں کے درمیانی نوافل والے وقت میں یہ واجب اترا ہے. ہاں ہاں یہ خبر بات ہے یہ بات ہے یہ ہے میری مرضی کی داد. ملک جی جی وہ علی استادے میں علی جی قسم میں راضی ہو گیا. سلام ہے آپ کو بی بی آپ کو عزت دے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. 2 نمازوں کے درمیانی نوافل والے اوقات میں چلو تو ہونے میں نے باہر فرمائش پہ کر دے سو میں پڑھ دینا میں آپ کو نہیں آکھیا. مسلمانوں کی ماں سے کسی نے پوچھا تھا بی بی آپ بھی اس گھر میں رہتی تھی جس گھر میں بطول رہتی تھی آپ کو کوئی اندازہ ہے بطول کی عصمت کا معیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی اماں نے کہا اس کی عصمت کیا بتاؤں میں تمہیں جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا ظہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی عصر میں دونوں کا سر سجدے. اور پھر جڑا نہیں بولے آؤ بولتا ہی نہیں نا جی علی حق مولا استعمال لالا یہ دے اندر ہے علی وہ بندہ بولے حیدری.
اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ماتھا سلامت رہے, یہ نمازی چہرے سلامت رہے. اس کی عصمت آپ کے کیا کہنے, اس کی عصمت کیا بتاؤں میں تمہیں, جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا. ظہر پڑھ کے وہ حسن کی ماں بنی, عصر میں دونوں کا سر. کیا بات ہے. میں روزے نال کھلوتا ہوں, ممکن ہے تسی بھی روزے نال ہوو. جے تساں آکھیا کیا بات ہے, تے میں روزہ دار بھی ہاں, میں سفر بھی کیتا ہے, تہاڈا مہمان بھی ہاں. جدوں دی میری یہ داڑھی لتھی ہے میرا روزہ قضا نہیں. میں بادشاہاں گواہ بنا کے آکھ رہا, 42 سال دی میری ذاکری ہے, میرا روزہ قضا نہیں. میں روزے نال پیانا, میں روزے دے ثواب تو محروم رہاں جے میں جھوٹ بولاں. تساں آکھیا کیا بات ہے, تے پھر ایک اوکھا جملہ میرا آکھن تے دل آ گیا. جے سارے میری مدد دا وعدہ کرو, سارے حسن بادشاہ دے نوکر دے میرے نال وعدہ کرو, تے پھر علی دی قسم میرا ایک جملہ آکھن تے دل آ گیا. آؤ بندے ناز کر کے کہتے ہیں میں نے آج سحری فلاں علامہ کے ساتھ کی ہے, میں نے افطاری فلاں ذاکر کے ساتھ کی ہے, میں نے سحری شوکت رضا شوکت کے ساتھ کی ہے, میں نے افطاری فلاں علامہ کے ساتھ محمد حسن شاہ صاحب کے ساتھ کی ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن, میں قبر کی رات تک سیالکوٹ لتا کنگ والے تیرا مقروض ہو جاؤں گا اگر تجھے سمجھ آ گئی. اللہ کے جہان کا پہلا اور آخری روزے دار ہے حسن, جس نے سحری جلی کے پاس کی ہے, افطاری نبی کے پاس. علی دی قسم بول پہ گیا ہے صدقے او آخری ہاتھ کا شکریہ. او غازی استان دینے ہو یار, کس جنت میں لے آئے ہو. سارے ہاتھ اچھے اچھے اچھے, حیدری. آپ جئیں, آپ سلامت رہیں, بی بی آپ کو عزت دے. اللہ کے جہان میں اکیلا بادشاہ ہے حسن. ایک کویت نہیں پاکستان ہے, تو ساں کویت والی چھیڑ میں چھیڑ سٹی ہے, تو انہوں پتہ میں رٹا تے کدے لائے ہی نہیں. ہن پھر تو ساں آکھے عرش بھی ان کا ہے, فرش بھی ان کا ہے, پھر رینج نہ ہو گیا جے میرا ہونا کوئی جرم والی گل نہیں. تہاڈی میری 751 جے چپ کر گئے تھے. لفظ تھا محمود اس کا نام, وہاں سے نکلا محمد ان کا نام. ہاں جڑے نہیں بولے سچی رہو, تھی کی سن دے ہو. کیوں بیٹا مشکل تو نہیں تھی میرا بچہ, تو میرا جوان بیٹا یار, تو کون, تمہارے لیے تو اتنا سفر کر کے روزے میں آیا ہوں, روزے کے ساتھ سفر کیا ہوا میں نے. وہ محمود تھا, اس نے انہیں نام دیا محمد. وہ اعلیٰ تھا, انہیں نام دیا علی. وہ فاتح. شاباش, ہن میرا دل لگ گئی علی دی قسم ہے, علی دی قسم ہے, میں ہن راضی ہویا خبر. سارے سارے حیدری. تواڈے بولن دی کیا بات ہے. جملہ آگے وے بھائی جان, بڑی مہربانی, ہاتھ چاند دا شکریہ جناب علی, لیکن جملہ آگے وے بیٹا, جگہ چوز کر, سٹ ڈاؤن پلیز. وہ محمود تھا, اس نے نام دیا محمد. تو ساں کیا فرش بھی ان کا, عرش بھی ان کا, اور میں نے کلیہ نہ کری. وہ اعلیٰ, اس نے نام دیا علی. وہ فاتر, اس نے نام دیا فاطمہ صلوات اللہ علیہا. وہ محسن, اس نے محسن سے نام دیا حسن. وہ قدیم الاحسان, قدیم الاحسان سے نام دیا حسین. جاؤ پوری دنیا میں کیمرہ گھما کے اعلان کر دو, شوکت کہہ رہے اللہ کی کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی, جس میں آنے والے بچے برائے نام بھی فرشی نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے, اور کس جنت میں لے آیا مجھے. یہ انچولی کا گراؤنڈ ہے, یہ چہاردہ معصومین ہے. اور لتا کہیں او پیرا جی میں غلام باس استانی حسین استانی. اللہ اکبر. ملک جی جیو. اللہ اکبر. اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے بادشاہ ابو طالب کی. کیا کہنے, کیا کہنے. میرے ساتھ آپ وعدہ کرتے ہو کہ شوکت اس سے ایک مشکل جملہ تو پڑھ, ہم داد دیں گے.
دو گے بادشاہ جی راستہ میں پڑھ دیا جملہ آخری ماتمی تک عمر ہے جی میں غازی اس طرح دینی جا اعلان کر دے اللہ کے پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا چاچا جی پتروں دے شار ہونے چاچا جی پتروں دے شار ہونے او میں صدقے ہے در ہے ہاتھ اچھا ہے در آئے دری او حسین اس طرح دینی ہے یار جی سلام ہی نے جی سلام ہی نے اور وسطہ روے ہو سیال کوٹ علی دی قسم سفر دا مول پہ جاندہ ہے سین پتہ نہیں کیوں دل پہ کردہ ہے ہون ناراض نہیں ہونا باہر نکل کے پہ پاتے نو آنکھیں سی شیر پڑھتے نظر کر دیتی ہوں اے سن دے گا چنگا پہنے ایک جملہ میں پڑھنا میرا دل کردہ میں دوسرا جملہ پڑھا اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا اللہ کے پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں جو بچہ زمین پہ اترا ہے میں نے ولیدی قسم میں مودے سر تے آ جاگا جنہیں سر ہلایا جو بچہ زمین پہ اترا ہے اس نے آتے ہی ساتوں آزائے سجدہ زمین پہ رکھ کے پیشانی رکھ کے کہا ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ جا دشمن ابو طالب کو مسجد لے جا وضو کرا اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ شوکت کہہ رہا ہے یہ کافر حویلی کے بچے ہے کوئی میں تے روزے نال کھلوتا جی جنو علی آکھنا داؤ بولے ہائے دری اللہ اکبر اللہ اکبر پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں تو اڈے کیا کہنے علی دی قسم ہے آخری ہاتھ اچھا ہاتھ ہائے دری قاری القصائد عزت معاب جناب محمد حسین شاہ صاحب بانی مجلس صدا سلامت رہے صدا آباد رہے اللہ کے پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا بسم اللہ کرا علی دی قسم شانی بھائی ڈھیک کتاباں دا پڑھنا پہندا ایک لفظ واسطے کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا ابو طالب کی حویلی میں کوئی بچہ ایسا نہیں جس نے زمین پہ آتے ہی ساتوں آزائے سجدہ سجدے میں رکھ کے نہ کہا سبحان ربی العالی جا پوچھ جاہل کے بچے سے یہ کافر حویلی کے بچے ہیں ہائے 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 اللہ اکبر سلام ہے آپ کو تو کیا جانے ابو طالب کیا ہے تجھے کیا پتا ابو طالب کیا ہے جا لغت کے سر پہ قرآن رکھ چھوڑ اس بات کو کہ میں شیعہ ہوں شیعہ سنی کی قیدی نہیں بھائی محمد حسین شاہ صاحب لغت نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی لغت ہے گرامر تے گرامر ہے نا گرامر تے صرف دے اصول ہیں بھاویں دے پڑھیے بھاویں دے پڑھیے جڑے نحو دے اصول ہیں بھاویں دے پڑھیے بھاویں دے پڑھیے اصول تو اصول ہے نا گرامر تو گرامر ہے نا جا گرامر جاننے والوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لفظ فاطمہ صلوات اللہ علیہا کا کیا معنی ہے کیا ترجمہ ہے 17 معنی ہے اس لفظ کے پڑھنا جرم ہو گیا کتاب پڑھنا جرم ہو گیا معذرت کے ساتھ 2 اور 2 4 کی عادت پڑ گئی آپ لوگوں کو نئی بات سن کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں سوری ہم کتاب پڑھنے والے کہاں جائیں 17 معنی ہے لفظ فاطمہ کے میں کم سے کم 3 معنی پڑھ رہا ہوں مومن لغت مسلم لغت معصوم لغت اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں لالا حسین اس طرح دینی حسین اس طرح دینی علی دی قسم میں ہی پڑھنا ہے میرے بعد ہی میں پڑھنا ہے علی دی قسم کوڑے دلانت منصب کے حساب سے یہ سید ہے میں غیر سید ہوں میں نوکر کی اولاد ہوں رشتے کے حساب سے میں اتنا پیار کرتا ہوں کم سے کم جتنا میں مرتجد سے کرتا ہوں علی کی عزت کی قسم ہے اور کوئی خوشامد نہیں کوئی کام نہیں ماں سوائے اس کے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پھلتے پھولتے دیکھا ہے میری توانائی بڑھ جاتی ہے جب محمد حسین پڑھتا ہے اللہ تمہیں عزت دے غازی تمہیں عزت دے لفظ فاطمہ بیٹا بیٹھ پلیز تیری بڑی مہربانی ناراض بھی نہیں ہونا
اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں چھڑانے والی۔ بابا غلام بادشاہ قرآن دی قسم ہے، آج ہی میں نے صدرانے دی قیمت مل گئی۔ ملک جی بولو میرے نال، کہاں کہاں چھڑانے والی، کس کس سے چھڑانے والی، کس کس موڑ پہ چھڑانے والی، سکرات میں چھڑانے والی، قبر میں چھڑانے والی، حشر میں چھڑانے والی، نشور میں چھڑانے والی، پول پہ چھڑانے والی، مجھے نہیں پتا کہاں کہاں چھڑانے والی۔ اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اس سے آگے سفر کر، ایمانیات کی دنیا میں جامعۃ المنتظر سے لے کے نجف بادشاہ ممکنات کی بارگاہ تک کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ اسلامیات کی دنیا میں چھڑانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں، ایمانیات کی دنیا میں آگ بجھانے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک تیسری دنیا ہے معصومیات کی، 14 محمد ہیں، 13 سامنے، ایک پردہ عصمت میں۔ محمد سے محمد تک میں روزے کے ثواب سے محروم رہوں اگر تیری ذات کے لیے جھوٹ بولوں۔ محمد سے محمد تک 13 کے نزدیک سمجھ نہ آنے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ شاباش شاباش، کوئی ہاتھ تلے نہ دیکھاں۔ ہاں ہاں ہائے داری جی او پترا اور جوانیاں مانے علی استان دینی مول پائے۔ اللہ اکبر۔ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا۔ پھر عسکری مولا سے کسی نے پوچھا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مخلوق کی اوقات ہی نہیں وہ سمجھ سکے فاطمہ کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، صدقے مخلوق کی اوقات ہی نہیں۔ 2 منٹ اور چلو میں ایک جملہ مقتل کا بھی پڑھ دوں گا وعدہ، لیکن مجھے 2 منٹ یہ بات پوری کرنے دو۔ ختم ہو گئی، سرکار ابو طالب پہ میرے منہ سے لفظ نکل گیا تو میں اسی کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں۔ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، مخلوق کی اوقات ہی نہیں وہ سمجھ سکے فاطمہ کیا ہے۔ آگ بجھانے والی فاطمہ، چھڑانے والی فاطمہ، سمجھ نہ آنے والی فاطمہ۔ ابو طالب کے ہر منکر سے کہا، شوکت کہہ رہا ہے اللہ کے اس پورے جہان میں اکیلا بادشاہ ہے ابو طالب، جس کی پھوپھی کا نام فاطمہ، جس کی ماں کا نام فاطمہ، جس کی زوجہ کا نام فاطمہ، جس کی 2 بہوؤں کا نام فاطمہ، جس کی پوتی کا نام فاطمہ، جس کی پڑ پوتی کا نام فاطمہ، جس کی نواسی کا نام فاطمہ، جس کی پڑ نواسی کا نام فاطمہ۔ عام مولوی سے کہے شوکت پوچھ رہا ہے یہ کائنات کی 9 عزت دار، سمجھ نہ آنے والی، چھوڑانے والی، آگ بجھانے والی، میدان محشر میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے ابو طالب کو سلام کرے گی، تیرا کیا بنے گا؟ ہائے 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 ہائے، صدقے اسے کرم بولتے ہیں، علی کی قسم اسے کرم بولتے ہیں۔ بھائی محمد حسین میں جس حلدہ فضائل پہ پڑھدا اے بندے اس حلدے رو رہے ہیں۔ میں 3-4 واری کروٹ لئیے میں ایک گل ہور کراں اے ویکھ بندے مسلسل مسائب سن دے پین تے رون دے پین۔ چلو بھائی پڑھنا ہے بھائی تفصیل نال پڑھ سی۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، 18 سال کی بڑھیا نے 18 وصیتیں کی ہیں علی کا۔ شاباش، ایک باری میری خاطر ہائے تے کر، راضی ہو جائے تھی علی دی تیرے ہائے کرنا۔ یہ جو کل کا دن گزرا ہے نا، بطول یتیم ہو گئی، میرا کہہ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان۔ اللہ ملک جی بطول کی یتیمی پڑھ رہا ہوں۔ اچھا حاضر، اچھا میں کوشش کرتا ہوں ایک جملہ پڑھ لوں، میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ برداشت نہیں ہوتا لوگوں سے، لوگوں کو ایک سینہ بسینہ مصائب کے کچھ ٹکڑے یاد ہیں، اس سے ہٹ کے پڑھا جائے نا بندے ایک دم سوچنے لگ جاتے ہیں۔ آپ خبر ماتمی ہو، بیٹوں کی جگہ ہو، چلو آپ نے کہا ہے تو پھر میں ایک جملہ سناتا ہوں۔ پتھر مار رہے تھے کافر میرے رسول کو، حسین استان دینی، شالہ نوکری قبول ہوگی، جی لالا کدے نہ رویں، کیا بات ہے،
ساری داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی ہے. اے سیالکوٹ دا لطف ہی ہو رہے علی دی قسم. پورے ملک جی بھائی مجلساں پڑھنے ہیں. سیالکوٹ دا اپنا مزاج ہے. میں کیا پتھر مار رہے تھے کافر رسول کو, زخمی رسول گھر آ گئے. میں نے علی بادشاہ دے دیتے رزق دی قسم ہے. بھائی محمد حسین تو لے کے دروازے والے ماتمی تک ایک بندہ ہی ہائے کرے نا, شوکت رضا دی آئی دی قیمت ہو گئی. میں آکھیا رسول گھر آ گئے, پتھر بھی گھر آ گئے. ہائے ہائے واہ 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 واہ. دھاڑے مار کے رویا کر, دھاڑے مار کے رویا کر. اللہ اکبر. او کدے نہ رویں, مالک کے نوکریاں قبول کرنے. چل یار جے چیخاں مار کے روندہ پہ شیعہ قوم کی جی پھر پڑھ دا تعمیل ہوئے گی. پتھر گھر آ گئے. ملک منیر شیعہ قوم کی بہت بڑی شخصیت تھی کہ بلا کعبہ سرکار علامہ طالب جوہری آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ نے انچولی کراچی ممبر پہ پڑھتے ہوئے فرمایا تھا جب مصائب شروع ہو جائے تو چیخیں مار مار کے رویا کرو. سرکار میشر لکھنوی بہت بڑا شاعر تھا. اس نے پوچھا کیوں قبلہ چیخیں مار کے کیوں روئیں؟ ہائے میں نے بندیاں جیسے ہے بھائی محمد حسین بندیاں ایک میں نے گل وکڑیاں پا کے رو رہے. طالب جوہری صاحب نے آہستہ سے کہا جب تم چیخیں مار کے روتے ہو نا تھوڑی دیر کے لیے محمد کی زخمی بیٹی کو سکون ہوتا ہے. تھوڑی او میں صدقے ہائی کی دیگر ہائی کی دیگر ہائی کی دیگر. جب تم چیخیں مار کے روتے ہو نا کدے نہ رویں. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے محمد کی زخمی بیٹی کو سکون ملتا ہے. کوئی تو ہے میری زینب کے پردے کو رونے والا, کوئی تو ہے میری بیٹی کے جی صدقے. زخمی رسول گھر آ گئے. ختم. جتنا میں پڑھنا ہے اتنا میں پڑھ لیا. زخمی رسول گھر آ گئے, پتھر بھی گھر آ گئے. شوہر کو بچانے کے لیے اٹھی ختیجہ. یتیموں پہ مال و زر کی بارش کرنے والی مستور نے پہلی بار پتھروں کی بارش دی. ہائے ہائے. یتیموں پہ زر و دینار کی بارش کرنے والی عزت دار مستور نے پہلی بار بیٹا پتھروں کی بارش دیکھی. ختیجہ دروازے پہ آ گئی. بھائی محمد حسین سمیت تکلیف دے ہوا ایک واری سیدہ دے ہاتھ تے جاؤ. اے میں نوکر, اے میرے ہاتھ بجے جے, میں بانی دا بالا, میں نے معاف کریا ہے. کتاب کا نام ہے گریز ہائے مداحی, فارسی زبان میں ہے, مجھے اردو کا نہیں پتہ ترجمہ ہوا ہے نہیں ہوا. میں اصل کتاب کا ضامن ہوں. میرا گھر ہی محمد حسین کا گھر ہے. جب آپ کا دل کرے آپ ان سے کہیے گا شوکت صاحب سے حوالہ چاہیے, یہ مالک کے گھر کا, وہاں جا کے کتاب اٹھا لے. عزت محمد کی قسم ہے یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں شوہر کو بچانے. ختیجہ دروازے پہ آ گئی. 3 نوکوں والا ایک پتھر. پتہ نہیں کتنا امیر ہیں تم یار, تیری ہائی نہیں نکلی یار. میں کہ 3 نوکوں والا حسنین جی میں 3 نوکوں والا چاچا جی ایک پتھر حسین کی نانی کی پیشانی پہ آئے. اللہ اکبر. او پتہ دے شاروں نہیں شانی بھائی حسین کی نانی کی ای حقی جی میں جمانہ ماتم کیتا ہے. شاباش. 3 نوکوں والا ایک پتھر, وہ اس ماتمی کو سلام. حسین کی نانی کی پیشانی پہ جا لگا. شاید بیٹا آپ کو یہاں رونا نہ آئے, گھر جا کے سوچنا شوکت نے پڑھا کیا ہے. اسلام کو لہو سے پالنے والی کا چہرہ لہو سے بھر گیا. ہائے ہائے صدقے. اسلام کو لہو سے پالنے والی کا چہرہ مک گئی. قرآن دی قسم دل کردہ چھڑا ہے ہنجو ویکھنا, تھوڑی حالت ویکھدا جی میں روندے پے ہونا. دل کردہ ایک جملہ ہو رکھی جائیں, اسلام کو لہو سے پالنے والی کا چہرہ لہو سے بھر گیا. کافر گھر میں داخل ہونے لگے. سارے جوان تھے, ایک بوڑھا تھا. بوڑھے نے آواز دی خبردار گھر کے اندر کوئی نہیں جائے گا. جوان کافر نے مڑ کے کہا آپ نے تو کہا تھا آج محمد کو شہید کرنا ہے. شہید میں کہہ رہا ہوں, اس کے لفظ سے قتل کرنا ہے. میں احتراماً کہہ رہا ہوں آج محمد کو شہید کرنا ہے. آج علی مکے میں نہیں ہے. علی ہی تو ضامن ہے نا محمد کی زندگی کا. آج علی نہیں ہے. ہم اندر داخل ہو رہے ہیں قتل کرنے کے لیے. اب بلا رہے, اس سے کہا نہیں اب کوئی اندر نہیں جائے گا.
تم جوان ہو، تمہیں عرب کے رواج کا نہیں پتہ۔ اس نے کہا کیا رواج ہے عرب میں؟ بوڑھے کافر نے کہا ہمارے ہاں عربوں میں رواج ہے، اگر ہم کسی مرد کو مارنے اس کے گھر چلے جائیں اور اس کی بیوی اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آ جائے۔ مجلس میں بھائی محمد حسین پڑھ دیتی ہے، میں تو مسائب پڑھ چھوڑے ہے، پتہ نہیں وہ بندہ کیڑا امیر ہے جدی ہائے نہیں نکلی جدا حق نہیں آیا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں رواج ہے، ہم اگر کسی مرد کو مارنے اس کے دروازے پہ جائیں اور اسے بچانے کے لیے اس کی زوجہ آ جائے پھر ہم اسے کچھ نہیں کہتے، فوراً واپس آ جاؤ۔ بندے واپس چلے گئے، زخمی ختیجہ واپس آ گئی۔ چھوٹی سی بطول نے ماں سے پوچھا اماں یہ کون لوگ تھے؟ ماں نے کہا یہ کافر تھے۔ اماں یہ کیوں آئے تھے؟ تیرے بابا کو قتل کرنے۔ اماں پھر چلے کیوں گئے؟ کہہ رہے تھے ہمارے ہاں رواج ہے عرب میں، اگر ہم کسی مرد کو مارنے آئیں اس کی زوجہ دروازے پہ آ جائے ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ تو کوئی پتھر ربڑے ہیں یار؟ چھوٹی سی بطول کے ذہن میں بیٹھ گیا عربوں میں رواج ہے یہ جب بھی کسی مرد کو نہیں آتا اسے ماتم کو سر نیچے کرے وہ بندہ، یہ جب بھی کسی مرد کو مارنے آئے اور اس کے او سید اللہ اکبر، وہ کیا حال ہو گیا او سید آدھوں کا؟ جی ملک 2 منٹ اور پڑھنا ہے میں، حوصلہ علی دیاں دھیاں تیرے ترازیوں مرو یار، یہ جب بھی کسی او صدقے یار حالت ویکھ یار کے ہو گئی ہے، جب بھی کسی مرد کو مارنے آئے اور اس کی زوجہ اسے جب بھی کسی مرد کو مارنے آئے اور اس کی زوجہ اسے بچانے کے لیے دروازے پہ آ جائے پھر اسے کچھ نہیں کہتے۔ اس دن کے بعد 5 سال ماں کے گھر میں رہی، 9 سال علی کے گھر میں رہی، بابا دنیا سے چلا گیا۔ بطول یہی سوچتی رہی عربوں میں رواج ہے اگر کسی مرد کو مارنے آئے اور اس کی بیوی دروازے پہ آ جائے اسے کچھ نہیں کہتے۔ پھر ایک دن 300 بندے 40 تازیانے 300 بندے 40 تازیانے ڈھیر ساری لکڑیاں آگ لگانے کا سامان لے کے بندے علی کو مارنے دروازے پہ یا چلا جا یا ایک باری ہے کر، بندے علی کو مارنے دروازے پہ آ گئے۔ بطول کو ماں کا جملہ یاد آ گیا، ماں نے کہا تھا کافروں میں رواج ہے جب کسی مرد کو مارنے آئے اس کی زوجہ دروازے پہ چلی جائے اسے کچھ نہیں کہتے۔ بطول نے دل میں سوچا وہ تو کافر تھے، یہ تو میرے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو مسلمان ہیں، جاتی ہوں دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہوں شوہر بچانے۔ بطول دروازے پہ آ گئی، علی دیاں دھیاں دی قسم 300 بندہ تھا، کسی کا ہاتھ خالی نہیں تھا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے جلتی ہوئی نہیں آدھا ماتم، کسی نے جلتی ہوئی لکڑیوں سے مارا، کسی نے ٹوٹے ہوئے دروازے سے کہتی رہی ابو الحسن اور میری پسلیاں ٹوٹ گئی یا علی اور میرا موصل۔ بی بی تمہیں عزت دے، دیکھ میں پڑھ دوں گا، میرے جانے کے بعد نہ یہاں سے فون آنے شروع ہو جائیں گے کہ شوکت نے یہ پڑھ دیا۔ چلا آدھا منٹ میں اور پڑھ دا۔ ایک تاک والا دروازہ تھا، دروازے کے آگے اللہ جانے کتنے بندے تھے، اندر اکیلی بطول تھی۔ ٹوٹا ہوا دروازہ، جلتا ہوا دروازہ، بس اتنا کہہ رہا ہوں تو رو نہ رو میں جا رہا ہوں۔ بطول زمین پہ آ گئی، دروازہ بطول پہ آ گیا، لوگ گزرتے رہے، محمد کی بیٹی کہتی رہی اور میرا محسن شہید ہو گیا اور میرا بچہ شہید ہو گیا۔ ابو الحسن میں کھڑے ہو کے اس سے پہلے کہ پیر سید محمد حسین شاہ صاحب خطاب فرمائیں، 1-2 اعلانات سماعت فرمائیں۔ 31